ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس بمطابق مقدس مرکز کی انجیل اس کا 3 باب 20ویں اور 21ویں آیات۔ اور وہ ایک گھر میں آئے اور اتنا ہجوم جمع ہو گیا کہ وہ روٹی بھی نہ کھا سکے۔ جب اس کے متعلقین نے یہ سنا تو اس پر قابو پانے نکلے، کیونکہ کہتے تھے کہ وہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ خداوند یسوع مسیح کے زندہ، جلالی اور بابرکت نام میں ہم سب کی سلامتی ہو، آمین۔ جیسا کہ عزیزو ہم نے آج کے انجیلی اقتباس میں دیکھا کہ مسیح خداوند اپنے مشن میں کس قدر سرگرم تھے، حتیٰ کہ جب وہ ایک گھر میں داخل ہوتے ہیں تو لوگوں کا اس قدر ہجوم اکٹھا ہو جاتا ہے کہ وہ روٹی بھی نہ کھا پاتے۔ عزیزو، پچھلی تلاوتوں میں ہم سنتے آئے ہیں کہ مسیح خداوند خود کو اپنے آپ کو بطور روٹی کے پیش کرتے ہیں، اور جو زندگی کی روٹی اور مالک ہے وہ کیوں کر دنیاوی خوراک یا روٹی کا محتاج ہوگا۔ پریز دی لارڈ۔ عزیزو، یعنی کہ مسیح خداوند اور ان کے ساتھ ان کے شاگرد اپنے مشن اور اپنے مقصد کی تکمیل میں اس قدر سرگرم تھے کہ وہ اپنا کھانا پینا تک بھول جاتے تھے۔ پریز دی لارڈ۔ ایک بار تو انہوں نے فرمایا کہ میرا کھانا پینا یعنی میری روٹی یہ ہے کہ میں باپ کی مرضی کو پورا کروں، اور اپنے آسمانی باپ ہمارے خداوند کی مرضی کی تکمیل ہی ان کا کھانا پینا تھا۔ پریز دی لارڈ۔ عزیزو، اس بات سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم سب کی زندگیوں میں بھی جس قدر مصروفیات ہیں ان میں ہماری اولین ترین ترجیحات کیا ہیں۔ آج کے اس انجیلی اقتباس کی روشنی میں ہم اپنی زندگیوں پر دھیان و گیان کرتے ہوئے ان چند نکات پر غور و خوض کریں گے۔ عزیزو، جب میں اس انجیلی اقتباس پر دھیان و گیان کر رہی تھی تو میں نے ہم سب کی زندگیوں کے بارے میں محسوس کیا کہ آج کل کے دور میں خصوصاً جیسے جیسے ہم 2024 کے سال میں بفضل خدا آگے بڑھتے جاتے ہیں تو خداوند کا شکر ہو، اسی قدر ہم سب کی مصروفیات اور نئے نئے چیلنجز بھی ہمارے سامنے ابھر کر سامنے آتے جاتے ہیں۔ لیکن آج پوری دنیا کو جن حالات اور مصائب کا سامنا ہے تو لوگ کس قدر مصروفیت کی جانب بڑھتے جا رہے ہیں۔ عزیزو، خداوند کے کلام کی خوشخبری کا پیغام، اس کا پھیلاؤ، مشن کی تکمیل اور اس کی اہمیت کو بہت کم لوگ محسوس کر پا رہے ہیں، کیونکہ ان کی ترجیحات روز بروز بڑھتی اور فرق ہوتی جاتی ہیں۔ لیکن عزیزو، آئیں آج ہم خداوند سے دعا مانگیں کہ خداوند یسوع مسیح اس کے خوشخبری کے پیغام کو ہم اپنی زندگیوں میں اولین درجہ دیں اور اتنے سرگرم ہو جائیں کہ ہم بھی مسیح کی خاطر دیوانہ ہو جانے کے حقدار ٹھہریں، جیسا کہ مسیحا کے مخالفین ان کو مشن کی تکمیل کرتے دیکھتے تو حسد اور غصہ سے بھر جاتے، مگر ان سب باتوں کے باوجود وہ بہت ہی احسن طریقے سے، دلیری سے اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں۔ خداوند ہم سب کو بھی ایسا ہی جوش و جذبہ عطا فرمائے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔